في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم دائم مت دیکھیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت درود شریف کی صورت میں پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بھول پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد بانی محفل عاشق مدینہ خطیب مرکزی جامع مسجد نگینہ برادر اکبر مخلص فی اللہ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد خادم حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ معذرت کے ساتھ علماء کرام کے اسماء گرامی میرے ذہن کے صفحہ کرتاس پر نہیں ہیں. ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں. خطبائے علماء ملت اسلامیہ جان سے عزیز تر پیارے دینی یقینی اور عظیم سنی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا لامتناہی انعام و احسان ہے کہ آج مجھے اور آپ کو یہ مبارک گھڑیاں یہ مقدس محفل نصیب ہوئی اور اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ حب یاد اولاد علی میں شریک ہیں. بھائی جان نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. مجھے اپنے اس بھائی پہ فخر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور تمام علماء کرام کے درجات بلند فرمائے. اللہ کریم میری اور آپ کی سازی کو اپنی جناب میں قبول فرمائے. روز محشر میری اور آپ کی نجات کا سبب. سامعین ذی وقار میرا اپنا ایک سٹائل ہے تقریر کرنے کا علماء کے ساتھ سے معذرت کے ساتھ خود محبت میں. وقاص ہمارا بڑا اچھا بھائی ہے بھتیجا ہے. نعت پڑھ رہا تھا یقین کریں کہ دل کی دھرتی پر چوٹ لگی اور اس وقت سے لے کر اب تک میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا دل یاد حسین میں مضطرب ہے. مقدس محفل ہے. میں اتنی گزارش کروں گا کہ جا کر بیٹھیں ہوش کے ساتھ بیٹھیں اور حسینی جوش کے ساتھ بیٹھیں. کوئی بات پسند آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سامعین میری گفتگو کو سن رہے ہیں. رہ گیا خطاب تو وہ بڑے لوگ کرتے ہیں. میں اتنا ہی اپنے متعلق عرض کروں گا اور آپ کو بھی کہوں گا میں اسی پر فخر ہے کہ خو عشق رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. مست ہو کے پڑے ذرا. خو عشق رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. قبر میں ایک جواب کافی ہے حب آل بطول رکھتا ہوں. دیکھو علماء تو داد دے رہے ہیں یہ تو سخی لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ سخی ہے اور سخی بندے کو پسند کرتا ہے. بخیل آدمی نو رب بھی پسند نہیں کرتا. حسین کی سخاوت دیکھو گھرانہ لٹا لیا دین بچا لیا. اتنی سخاوت کرو کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. یہ کوئی بری بات نہیں ہے بڑا اچھا وظیفہ ہے. خدا کی عزت کی قسم میرا اور آپ کا امام تلواروں کے سائے میں جب آیا عرش والے بھی کہتے ہیں حسین سبحان اللہ. فرش والے بھی کہتے ہیں حسین سبحان اللہ. کچھ تقریر سننے کے آداب ہوتے ہیں کچھ سنانے کے آداب ہوتے ہیں. سناؤں گا میں سننے کے آداب آپ پورے کریں. میں امید کرتا ہوں کہ گاڑی محبت کی اچھی چلے گی. میرے بھائی کہہ رہے تھے حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں. پیر نصیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی. آج کا دن
10 محرم کا دن ہے. آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں. سبحان اللہ. آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں. زینب کے ویر کا دن ہے, سنیوں کے پیر کا دن. آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگوں. اکبر و اصغر و بے شیر کا دن ہے لوگوں. مظہر آیا تطہیر کا دن ہے لوگوں. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. مجھے ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ 90 گناہ معاف کرے گا, 90 درجے بلند کرے گا, 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا. اور آپ بھی سخاوت کا مظاہرہ نہ کرو تو تمہیں مبارک بخیلی, ہم تو سخی حسین کا دن. مظہر آیا تطہیر کا دن ہے لوگوں. کون شبیر, کئی دن کا وہ پیاسا شبیر. کون شبیر, محمد کا نواسا شبیر. کون شبیر, وہی سب سے نرالا شبیر. ارے کون شبیر, وہی گیس وہ والا شبیر. تمہارا اور میرا بیٹا مجھے عزیز ہو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں. حسین تو کتنے مقدر والا ہے کہ تیری زلفوں میں والضحیٰ کے چہرے والے یا دلہ والے ہاتھ پھیرتے ہیں. کون شبیر, وہی گیسوں والا شبیر. اور ایسے انسان ہی مولا کا پتہ دیتے ہیں. ایسے انسان ہی مولا کا پتہ دیتے ہیں اور ایسے بندے ہی محمد سے ملا دیتے ہیں. اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں. ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. ارے جنتی وہ ہے جو خدا اور نبی کو مانے, اس کو کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے. کہے سبحان اللہ. یہ ابھی میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں, اگر ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تقریر ہو جائے گی, نہیں تو میری آج تصدیق ہے. یہ قاری صاحب مجھے ساتھ لے کے آئے وکٹوریا مسجد سے. میرا گلا بھی ساتھ نہیں رہا, میری نیت ساتھ دے رہی ہے. اور میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر میرے اللہ نے فضل کیا, نبی پاک کا صدقہ شامل آل رہا, مرشد کریم کی نظر ہوئی اور امام علی مقام کا فیضان ہوا تو میرا گلا بالکل صحیح چلے گا. آپ بھی صحیح چلنے کی کوشش کریں. ایمان والو, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے, ہمیں اپنی قسمتوں پہ ناز ہے. تواریخ, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اپنے خطاب کے شروع میں کہ تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے تقابل مسالک و ادیان کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی اس دھرتی پر اگر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے. کہے ذرا سبحان اللہ. دین حق ہے تو فقط اسلام ہے. اگر سر نہیں ہے تو نثر بڑی تیز ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ وہ آپ کو میں محظوظ کروں گا. ضروری نہیں ہے سر کی, اگر وہ بھی میں گر جانتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا اگر ضرورت پڑی. جیسا بھی بیٹھے ہیں بتا یہ رہا ہوں ایمان والو, آئیے تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے تقابل مسالک و ادیان کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی اس دھرتی پر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے. اور اگر مسلک حق ہے, مسلک مہذب ہے, عقیدہ مہذب ہے تو وہ مسلک ہے جو مسلک رضا ہے. اہل سنت و جماعت ہے. امام احمد رضا خان کسی نئی فکر کا نام نہیں, فاضل بریلوی کسی نئی فکر کا نام نہیں. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ہاں کھاتے سرکار کا ہے, گاتے سرکار کا ہے, فضل اللہ کا ہے. احمد رضا نے کوئی خیانت نہیں کی. ہاں عاشقوں کو وہی عقیدہ دیا جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا, وہی عقیدہ دیا جو فاروق اعظم کا عقیدہ تھا, وہی عقیدہ تھا دیا جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا. ارے اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کی رکھوالی کی جس عقیدے کی خاطر حسین پاک نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کا سفر اختیار کیا. ہمیں جو کچھ دیا در رسول سے احمد رضا کو جو ملا, در صحابہ سے جو ملا, در اہل بیت سے جو ملا, اہل بیت رسول سے جو ملا, احمد رضا نے ہمیں وہی دیا. آج بڑے بڑے فرقے ہیں, کوئی مقام کبریا پر انگشنمائی کرتا ہے, کوئی مقام مصطفیٰ پر نکتہ چینی کرتا ہے, کوئی اگر صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو اہل بیت کا باغی نظر آتا ہے, کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں پر انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے. ارے ایک اس روئے زمین پر
سچا مسلمان سنی ہے کہ مزاروں پہ جاؤ تو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ہاں جاؤ, ہماری محفلوں میں حسین پاک کا بھی ذکر ہوتا ہے, صدیق کا بھی ذکر ہوتا ہے, عمر کا بھی ذکر ہوتا ہے, اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے, پیاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے. ارے جس کو نسبت مصطفیٰ ملی, جو مصطفیٰ کا پیارا ہوا وہ خدا کا پیارا ہوا, جو خدا اور مصطفیٰ کا پیارا ہے وہ سنیوں کے دل کا سہارا ہے. اور اس اور اس بازار عشق و مستی میں خواہ وہ خادم حسین قادری ہوں, خواہ وہ توقیر صاحب ہوں, علامہ توقیر صاحب ہوں, خواہ وہ علماء ہوں, خواہ وہ محدثین ہو, خواہ وہ محققین ہو, اسی مستی میں آتے ہیں. ہمیں اپنے علم پہ ناز نہیں. ارے علم بھی تو اہل بیت کے دروازے سے ملا, حکمت بھی تو اسی کے دروازے سے ملی. ہم تو یہی کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, ارے انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. اور علامہ صاحب کو کیا اس میں گرامی ہے حضرت کا ظہور احمد چشتی صاحب, غالباً حافظ فتح محمد صاحب کے صاحبزادے تو نہیں ہیں آپ؟ اچھا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. بڑی اچھی گفتگو کر رہی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والو, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں, اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. تفصیل میں اگر جاؤں تو میں آیتوں کی یہاں پر اگر تلاوت کروں تو ایک بارش لگ جائے, لیکن میں نہیں جاتا. قرآن و سنت کے نچوڑ پیش کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے, ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں, ہم علی کو بھی مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. عقیدے کی بات کروں, آگے اپنے موضوع کی طرف میں جاؤں گا. مجھے بھائی جان نے کہا تھا کہ شہادت بھی انشاءاللہ امام علی مقام کی شان بھی بیان ہوگی, میں آگے جاؤں گا, لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آؤ صحابہ اور اہل بیت کے نام پر جھگڑے مت کرو. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ہمیں حسین کی محبت کسی مولوی نے نہیں دی, کسی ذاکر نے نہیں دی. ہمیں حسین کی محبت کا سلیقہ سکھایا تو یا ابو بکر نے سکھایا یا عمر نے سکھایا, یا ابو بکر نے سکھایا یا عمر نے سکھایا. ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس صحابہ کرام نے دیا. ہاں پریکٹیکل صورت میں دیا. انہوں نے اپنی زندگیوں میں محبت کر کے ہمیں بتائی اور بتا دیا دنیا والوں, آل رسول سے محبت کرنی ہے تو ہماری روشن زندگیاں دیکھو. ہاں اور اگر عظمت صحابہ کا درس ہمیں دیا تو ہمیں کسی اور نے نہیں دیا, جناب حیدر کرار نے دیا, تاجدار حلعطا نے دیا, مرتضیٰ نے دیا, مشکل کشا نے دیا, جو اسد اللہ بھی ہے, ہاں جو امیر المومنین بھی ہے, ہر تمام ولیوں کا پیر بھی ہے. علی نے ہمیں بتایا مقام صدیق یہ ہے, صدیق نے ہمیں بتایا علی کا مقام یہ ہے, صدیق نے یہ کہا مسجد نبوی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے جو بات کی, ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس صحابہ رسول نے دیا, مسجد نبوی ہے, حیدر کرار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. صدیق آئے, کون صدیق؟ امیر المومنین بھی ہے, خلیفۃ البلا فصل بھی ہے, نقشبندیوں کا امام بھی ہے, کل ملت کا پیشوا بھی ہے. ارے کون صدیق جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میری امت کے پورے ایمان کو ترکڑی کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری نظر آتا ہے. وہ ابو بکر آئے, علی کے چہرے کو دیکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ہمیں بتایا صحابہ نے جب اہل بیت رسول آئے یہ ابو بکر کی سنت ہے. اہل بیت کا کوئی فرد ہو تو ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے, صدیق اکبر نے یہ درس دیا. جناب حیدر کرار نے فرمایا ابو بکر تو کیا کر رہا ہے؟ کائے کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی علی تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کر. کہو نا یار, کہو سبحان اللہ. اوہ سبحان اللہ کہنے کی رات ہے. خدا میں تمہیں کچھ تو نہیں مانگ رہا, میں تو یہ کہتا ہوں سبحان اللہ کہو. جتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں جائیں گی یہ ساری اکاؤنٹ ہو کے میرے نام اعمال میں, یہی میرے لیے تحفہ کافی ہے, یہی کافی ہے میرا. سنو ایمان والو, صدیق اکبر نے کہا آپ اپنا کام کریں, مجھے اپنا کام کرنے دیں. آنے والا مورخ دیکھتا ہے, سیرت نگار دیکھتا ہے, ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ صدیق اکبر نے بتایا دنیا والو, اے علی آپ اپنا کام کریں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا, میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کر رہا ہوں, اس لیے کہ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا, اور بولے مل کے بولے علی کے چہرے کو دیکھنا, علی کے چہرے کو دیکھنا. ہاں قطع پیش کروں
ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر, خادم صاحب آپ کی نظر, ہم تمہیں بتاتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, علی کی آل اولاد کی محبت اگر تمہیں ملے گی تو آل سنت و جماعت میں ملے گی. ہم بلیک میلر نہیں, ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. ارے کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. کون علی؟ کون علی؟ چشتیوں کا امام علی. قاری صاحب خالصتاً آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں, شعر سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے. کچھ نہیں مانگتا, سبحان اللہ کی داد چاہیے. میں نے یہ جگہ قاری صاحب میں شعر پڑھا شیخو پورے, تو ایک وجو کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مولانا صاحب ذرا بلا کے پڑھ. اپنا نہیں تھا, شیعہ ابا کہتے ذرا بلا کے پڑھ. میں کہتا تھا ہوں سکون آیا کہ سنیوں کے سینوں میں محبت اہل بیت کیا ہے, ہمیں فخر ہے. ذرا بلا کے پڑھ. کہتا ہے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کون علی؟ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. ارے کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. جو صاحب فکر ہے نا, صاحب فکر ہے, جس کو اللہ نے کوئی فکر دی, کوئی شعور دیا. بے شعور کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے؟ بے شعور کا کام ہی نہیں ہے, صاحبان شعور کا کام ہے. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز جن کی خزانوں پر نظر ہے, جو جانتے ہیں خزانہ کسے کہتے ہیں, خزانے کا مطلب کیا ہے. ہاں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. جو فکر و نظر والے ہیں, علم والے ہیں, وہ کہتے ہیں حق کا ولی ہے. لیکن اگر کوئی اس لائن میں شامل ہے جس لائن کا مسافر تاجدار گولروی ہے, جس لائن کا مسافر خواجہ اجمیری ہے, جس لائن میں داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ مجمعین, جس راستے کا مسافر شہنشاہ گمگول حضور زندہ پیر صاحب ہیں, صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. ارے علی کون ہے؟ سنی کے عقیدے کو دیکھو, اگر بات پسند نہ آئے تو پھر کہو کہ نہیں پسند آئی, نکھلا ہوا عقیدہ ہے. ہم سنی نہیں سنی العقیدہ ہے, ہمارے عقیدے نکھرے ہوئے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. ارے جس کے چہرے کو سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کے چہرے کو سورج بھی پلٹ کر دیکھے, جس کے چہرے کو سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور صدیق کون ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. صدیق کون ہے؟ صدیق کے بارے میں سنی کا عقیدہ یہ ہے, صداقت صدیق سے چمن میں پھول بنتے ہیں. صداقت صدیق سے چمن میں پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو مجھ سے قصر صداقت کی منزلیں مت پوچھ, ارے انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں. انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں. دنیا والوں آج بتانا یہ چاہتا ہوں, قرآن کی آیتیں تو سب پڑھتے ہیں, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ارے فی القربہ میں صرف حسن و حسین نہیں شامل, یاد رکھنا. فی القربہ میں صرف سیدہ کائنات نہیں شامل, فی القربہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں, ان میں خدیجہ الکبریٰ بھی شامل ہیں, ان فی القربہ میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے. تم اعتراض کرو ان کی ہستیوں پر جو شیعہ لوگ ہیں, کہتے ہیں ابو بکر ایسا, عمر ایسا, عثمان ایسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمہاری سند صدیق کی وفاؤں کی سند جاری کر دی, عمر کی وفاؤں کی سند جاری کر دی. یہ اس نے اتفاق ہی نہیں, اللہ کا کرم ہے, نبی کا انتخاب ہے. مجھے یہ بتاؤ, میں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پکی بات ہے, یقیناً علماء بھی میری تحسین کریں گے. یہ بتائیں, پوچھنا چاہتا ہوں, خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ حق چار یار ہی ہم کہتے ہیں نا, ہمارا عقیدہ حق سب یار کا بھی ہے. حق سب یار جو نبی کا ہے وہ سچائی ہے, لیکن عرف عام میں کہتے ہیں ہم حق چار یار. دو ابو بکر اور عمر, عثمان و علی. بتانا چاہتا ہوں کتنا گہرا تعلق ہے. ایمان والو, علی وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنی لخت جگر دی. فاطمہ دی جناب حیدر کرار کو نکاح میں. حضور نے 2 صاحبزادیاں دی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور روایات میں آتا ہے اگر میری 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے میں دیتا. اتنی شان والے. قاری صاحب جو نقطہ دینا چاہتا ہوں,
توجہ کرنا، دو وہ ہیں جس کو آقا نے اپنی بیٹیاں عطا کی، علی کو بھی دی، عثمان کو 2 دی، علی کو ایک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دی۔ ایمان والو، کون سیدہ؟ اب کیا کہوں، وقت میرے پاس قلیل ہے، اس طرف نہیں جاتا، گزر جاتا ہوں۔ علی کو دی فاطمہ، عثمان کو حضور نے 2 بیٹیاں دی، ایک ابو بکر ایک عمر۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں آئی، عمر نے اپنی بیٹی سرکار کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ عالمہ محدثہ، وہ نبی کے نکاح میں آئیں۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، انگلیاں تب اٹھاؤ خلفائے راشدین پہ، کیا وہ نبی کے قرب والے نہیں ہیں؟ علم والو، آج تمہیں اپنے بچے کا رشتہ کرنا پڑے، بیٹا جوان ہو جائے نا تو ماں باپ جاتے ہیں رشتے کے لیے، نہیں جاتے؟ جہاں رشتہ کرتے ہیں نا، پھر جا کے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بچی تو ہم نے دیکھ لی، پڑوسیوں سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا چال چلن کیسا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قاری صاحب پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں اس کے بھائی کیسے ہیں، اس کے والد کا چال چلن کیسا ہے، لڑکی کا باپ کا چال چلن کیسا ہے، پورے خانوادے کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عقل والو، 1400 سال بعد تمہیں کیا ضرورت پڑی اتنی انویسٹیگیشن کرنے کی؟ تو بزرگ یہی کہتے ہیں، ایک چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہاں سے نکاح رشتہ لے لے اور بعد میں پتہ چلے یہ بری شہرت رکھنے والے ہیں، تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں شہرت ہو کہ لڑکی کا بھائی تو پاؤڈر بیچتا ہے، باپ تو سمگلر ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے، اس لیے جا کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ ایمان والو، آج تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے رشتے کے لیے جب جاؤ تو پڑوسیوں سے تحقیق کرو، ان کے چاہنے والوں سے پوچھو ان کا چال چلن کیسا ہے، لڑکی کا چال چلن کیسا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کا بیٹا کیسا ہے۔ تمہیں اپنا بیٹا اتنا عزیز کہ اس کا رشتہ لینے کے لیے جاؤ تو پوری تحقیق کے ساتھ جاؤ۔ تو نبی جب صدیق کے دروازے پر اپنی بارات لینے کے لیے گیا تو کیا ابو بکر و عمر کے دروازے پر بغیر تحقیق کے میرا نبی گیا ہے؟ بغیر تحقیق کے گیا ہے؟ میرے نبی کو پتا تھا صدیق میرا پیارا ہے، عمر میرا پیارا ہے، تو ایمان والوں سرکار نے بتا دیا، اے دنیا والوں کبھی اس مغالطے میں نہ پڑنا، صدیق بھی میرا قرب والا ہے، عمر بھی میرا قرب والا ہے، عثمان بھی میرا قرب والا ہے، حیدر کرار بھی میرا قرب والا ہے۔ 2 وہ ہیں جن کو میں نے رشتے دیے ہیں، 2 وہ ہیں جن سے لیے ہیں، 2 وہ ہیں جن سے لیے ہیں۔ تو ایمان والوں، صحابہ اور اہل بیت کے اس موضوع کو اگر چلاؤں تو بہت آگے چلا جائے گا، بات بڑی آگے بڑھ جائے گی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور کسی نے بڑی پتے کی بات کی، لکھتا ہے عاشق صادق بارگاہ رسالت مآب میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ اے دنیا والو، اے اہل سنت، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے اقبال اور بلندی پہ ناز کرو، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل کیوں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں؟ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اہل بیت کی محبت ہمیں صحابہ کے دروازے سے ملی اور صحابہ کی عظمت ہمیں اہل بیت کے دروازے سے ملی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کون حسین جس کی خاطر میرے آقا نے سجدے لمبے کیے؟ کون حسین؟ روایات میں آتا ہے نبی نے سر سجدے میں رکھا، امام علی مقام آئے، پشت نبوت پر سوار ہوئے، کتنی تسبیح پڑھی میری یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے سجدے میں سر رکھا۔ حسین آ کے بیٹھے سرکار کی پشت نبوت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دیا، سجدے کو طول دیا، جب تک حسین اترے نہیں نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔
جب تک حسین اترے نہیں نبی نے سجدے سے سر، اور بولو تو صحیح، سر آقا نے سر انور کو نہیں اٹھایا. حسین اترے، نبی کریم نے سر انور اٹھایا، عالم تصورات میں گیا، فکر رضا کو دیکھا. اعلیٰ حضرت تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کتنا نکھرا عقیدہ اہل سنت کو دیا، کتنی اچھی حفاظت کی اپنے مسلک کی، عقیدے کی، عقیدہ حق کی. بعد وہ بھی علماء ہیں جنہوں نے لکھا کہ نبی کا خیال استغفر اللہ معاذ اللہ نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی کے خیال سے گائے اور بیل کا خیال معاذ اللہ، گدھے کا خیال بہتر ہے، اس لیے کہ شائبہ شرک کی طرف نہیں ہوتا. میں نے جب یہ روایت پڑھی، محدثین نے لکھا ہے اس کو کہ کتب روایات میں آئے تھا، یہ حدیث آئی کہ نبی نے سر سجدے میں رکھا، سجدے کی حالت میں حسین آئے نبی کی پشت پر، سرکار نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. میں نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ادھر نہ دیکھ، بریلی کے تاجدار نے صحیح بات کہی ہے، صحیح عقیدہ دیا ہے. ارے دنیا والو، حسین آئے پشت نبوت پر، میرے نبی کو حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ اور بولو تو صحیح، حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ میرے آقا نے اسی لیے سجدے کو لمبا کیا نا، اور تسبیح پڑھی کہ حسین کا خیال آیا. اے ایمان والو، اگر نانا کو نواسے کا خیال آئے تو نماز نہیں جاتی، اگر نانے کا خیال امتی کو آئے تو نماز کس طرح جا سکتی ہے؟ ہاں، کیا کرم کیا تیری یاد نے. غالباً علامہ لکھتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں. سبحان اللہ. بولو پھر میں ٹھنڈا پڑ جاؤں گا، جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی ہے. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے، میرے وہ بھی سجدے، اور بولو تو صحیح، میرے وہ بھی سجدے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، جو قضا ہوئے تھے نماز میں. نبی نے سر سجدے میں رکھا، حسین پشت نبوت پہ آئے. ایک ہندو شاعر کہتے ہیں قرآن حسین حامل قرآن حسین ہے. ارے دوش نبی کی ریل کا قرآن حسین ہے، دوش نبی کی ریل کا قرآن حسین ہے. اور دوسرے مقام پر لکھا جب تک حسین اترے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں. وجہ تو کہنا پڑے گا بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. ارے بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کیا. سرکار کو حسین کا خیال آئے تو نماز نہیں جاتی، امتی کو نبی کا خیال آئے تو نماز کس طرح جاتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. یہ دیوانے کی طرح نہ سمجھنا، کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا. اللہ کی عزت کی قسم، عاشق نے جب باریکی سے دیکھا تو وہ کہنے لگا سچ کہا جس نے بھی کہا. سنیے، میرے آقا کا ایک اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا میرا آسمانوں پہ نام احمد ہے، میرا آسمانوں پہ نام. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے. عرشی نام میرے آقا کا کیا ہے؟ بولو ذرا بلند آواز سے بولو. آگے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، فکر نہ کرو، میں آ رہا ہوں. سنو، میرے آقا کا عرشی نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد اس میں گرا. نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ عرشی تحفہ. عرشوں پہ میرے آقا کا نام احمد ہے، عرشی تحفہ ہے. عرشوں پہ میرے آقا کا نام، تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ اور الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ. نماز مومن کی معراج ہے. تمہاری میری معراج مسجد میں، نبی کی معراج لامقام ہے. تمہاری میری معراج نماز میں، آقا کی معراج کہاں ہے؟ نہ قاری صاحب کو پتا نہ مجھے پتا. آواز آئی تھی چل آ کے یوں گھل مل کے بیٹھے، یہ اندازہ نہ ہو میں ہوں کہ تو ہے. جانے والے بھی آقا تھے. کہا مولا اگر دیوانہ کچھ اور لکھتا کہ تو شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. آقا نے فرمایا چل آ کے یوں گھل مل کے بیٹھے، یہ اندازہ نہ ہو میں ہوں کہ تو ہے. جانے والے بھی آقا تھے. فرمانے لگے مولا میں تو بندہ ہوں، میں تو تیرا رسول ہوں، میں تو تیری مخلوق ہوں. مولا جہاں تو ہے وہاں میری گزر کیا،
جہاں میں ہوں وہاں بھی تو ہی تو ہے، جہاں میں ہوں وہاں بھی تو ہی تو ہے۔ آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا الصلاۃ المعراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ عشاق نے دیکھا، عرفاء نے دیکھا، آقا کا عرشی نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو، اللہ نے فرمایا مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب نمازی کی حالت پہ ذرا غور کرو، غلط نہیں کہا، کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اے محبوب اعلان کر دے، نماز مومن کی معراج یہ عرش کا تحفہ ہے۔ زمین پہ تیرا نام محمد، عرشوں پہ تیرا نام احمد ہے۔ نمازی میری بارگاہ میں آئے گا، کہے گا نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت فرض، 4 رکعت فرض، 3 واجب اللہ کے لیے۔ جب میری بارگاہ میں آئے گا پیارے، وہ پہلے قیام میں کھڑا ہوگا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر اتحیات میں بیٹھے گا۔ لوگ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں پیارے جب قیام میں نمازی آئے گا مجھے راضی کرنے کے لیے، جب قیام میں کھڑا ہوگا تو تیرے احمد کا الف بنے گا، جب رکوع میں جائے گا تیرے احمد کا ہا بنے گا، جب سجدے میں جائے گا تیرے احمد کا میم بنے گا، جب اتحیات میں بیٹھے گا تیرے احمد کا دال بنے گا۔ پیارے تیرے نام کی صورت وہ میرے گھر میں آ کے بنائے، میں اس کو اپنی معراج عطا کر دوں گا۔ یہ ہے نماز۔ اور یاد رکھنا، چلتے چلتے ایک بات کر جاؤں، حضور سے، آل بیت رسول سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ گال ذرا گہری جی عاشقوں کے لیے۔ چشتی بابا ہے، یہ جو قاری خادم حسین صاحب ہے یہ چشتی ہے، اور چشتیوں کی ذوق کی بات کر رہا ہوں۔ یاد کرنا، حضور سے، آل بیت سے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں۔ کہو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بات بڑی اچھی ہے۔ اگر بات غلط ہوئی، عام آدمی جھوٹ بولے اس کو جھوٹا کہو، خطیب جھوٹ بولے اس کی زبان کاٹ دو۔ سبحان اللہ۔ خطیب جھوٹ بولے اس کی زبان کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دو۔ سنیوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جھوٹ وہ بولتے ہیں جنہیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں اپنے آقا کی عزت پیاری ہے۔ کہتے جو کہنے ہمیں کہہ لو، آقا کو نہ کہو۔ ہم تو در رسول کے ساتھ ہیں، پہرا دینے والے ہیں، غلام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ دیکھو اس دروازے کی خدمت کرتے لوگ ہمارے پاؤں ہاتھ چومتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے پیچھے، لوگ ہمیں تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ایمان والو، یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عرض خدمت یہ کر رہا تھا، میں نے بات کہاں پر چھوڑی آپ کو یاد ہے؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں۔ یاد رکھنا، ایمان نام ہے قلبی تعلق۔ اگر ذہنی تعلق کا نام ایمان ہوتا تو میرے آقا نے فاران کی چوٹیوں پر کہا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ ابو لہب نے بھی کہا ہاں ہم کر لیں گے۔ اے تو سنے نے مولویاں کو تو چپ کیوں؟ سنو، علماء سے سنا ہے نا۔ کہا ابو لہب کیا کہتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن کی فوج پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے تو ہم یقین کر لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے، عتبہ و شیبہ مکے کے بڑے بڑے سردار کہہ رہے ہیں۔ اب اتنا تو پتہ لگ گیا کہ یہ مشرکین کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم جانتا ہے۔ یہ ابو جہل کا بھی عقیدہ ہے، ذہنی تعلق۔ حضرت ابو لہب کا بھی تعلق، ذہنی تعلق۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی، ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا بچپن لاریب، اس کی جوانی لاریب، اس کا لڑکپن لاریب، اس کا شباب لاریب۔ مکے کی عورتیں جب قسم کھاتی، آج یہ بیبیاں آپس میں بیٹھی ہو نا تو ایک دوسرے کی اگر کوئی یقین نہ کرے، ماں فلانے بزرگاں کی قسم ہے، ماں غوث پاک دی قسم ہے۔ مکے کی عورتیں جب کسی بات پہ تکرار ہوتی، کوئی نہ مانتی تو وہ کہتی مجھے محمد کی جھکی ہوئی نگاہوں کی قسم۔ اتنا لاریب آقا۔ ایمان والو، میرے آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے یقین کر لو گے؟ ابو جہل نے کہا کر لوں گا، ابو لہب نے کہا کر لوں گا، مکے والوں نے کہا کر لوں گا۔ یاد رکھو، تصدیق تو کی نا، تیری بات پہ یقین کر لیں گے کیونکہ ذہن مانتے تھے۔ کیوں کہ انت صادق الوعد الامین، محمد بات کا سچا ہے، امانتوں کا پکا ہے۔ بات کا سچا ہے، امانتوں کا پکا ہے۔ ذہنی تعلق تھا پر ایمان نہیں۔ میرے آقا نے گفتگو کا رخ بدلا، کہا پھر سمجھو
اگر یقین کر لو گے تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آؤ کون ہے جو اللہ کو ایک مانے، جو اس ایک اللہ کی عبادت کرے؟ وہ جن کا ذہنی تعلق تھا انہوں نے کہا یقین کر لیں گے، لیکن جب دل بچھانے کی باری آئی تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ ابھی قحافہ کا بیٹا ابو بکر بولا دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ مکے والوں نے کہا، ابو لہب نے کہا تمہیں کون رسول مانے گا؟ ابو جہل نے کہا تمہیں کون مارے گا؟ ابو بکر صدیق نے دائیں بائیں دیکھا، کہا اپنی زبانوں کو بند کرو۔ ابھی قحافہ کا بیٹا ابو بکر کہتا ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ پتہ لگا ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ نماز پڑھے ذہنی تعلق، روزہ رکھے، حج کرے، اگر دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں، آل بیت کی محبت نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن نظر میں روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حسین کی محبت عین ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا میں آ رہا ہوں، اب میرا موضوع شروع ہو گیا ہے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا، جا کے رہیے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی علم والا بھی ہے، وہی حکمت والا بھی ہے۔ وہ کہو تو صحیح سبحان اللہ، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کہتے جی سنی بریلوی توحید نہیں بیان کرتے، پاگل کے بچے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کا مفہوم کیا ہے۔ توحید کا مفہوم اگر سیکھنا ہے تو جاؤ حسین سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ توحید کا مفہوم اگر پوچھنا ہے تو امام علی مقام امام حسین نے بتایا، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے سنو، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ ساری زیادہ توجہ پڑا، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے۔ پھول کی کلی کھلتی ہے نا، جب کھلتی ہے کہتا ہے توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں سنی کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا، سورہ تحریم ہے، اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو، پورے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، حقیقی مولا، اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے زیادہ گفتگو کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میری اصلاح کر دیں۔ مولا کا بمانا دوست بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی ساتھی بھی ہے، مولا کا معنی معاون بھی ہے، بہت معنی ہیں، لیکن عرف عام میں معنی اگر لیا جائے تو یہ بنے گا واللہ مولاکم، اے ایمان والو اللہ ہی تمہارا حقیقی مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ علم بھی رکھنے والا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ یہ آیت امت کا ایک گروہ پیش کرتا ہے آپ جیسے سادہ لوگوں کے لیے۔ دیکھو جی تم کہتے ہو علی مولا ہے، حسین مولا ہے، نبی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے، جی کیا یہ آیت بتاتے ہیں تم کیوں کہتے ہو مولا علی؟ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے، احمد رضا نے کوئی قصور نہیں کیا، ماہی یہ بدعت بھی ہیں، امام اہل سنت بھی ہیں، انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے کہا تصویر کا سکے کا ایک رخ نہ دکھاؤ، دوسرا رخ بھی امت کو دکھاؤ۔ سکہ وہی چلتا ہے جس پہ دونوں رخ اچھے ہوں، ایک کو مانے اور ایک سے انکار کرے تو وہ سچا رخ نہیں ہوا تھا، وہ سکہ مارکیٹ میں نہیں چلتا،
تم ایک رخ دکھاتے ہو جو تمہارے مطلب کا ہے، جو عاشقوں کے مطلب کا ہے وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اب اسی اللہ کریم کے قرآن سے پوچھے، یہی سورہ تحریم ہے، میں نے عرض کی مولا حقیقی مولا تو ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہاں امام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مولا اللہ ہے۔ حقیقی مولا، حقیقی مددگار کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولے، یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ لگے ہم توحید و رسالت سب کے ماننے والے ہیں۔ حقیقی مولا وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اب یہ ایک رخ تو بتایا جاتا ہے اسی قرآن میں نے عرض کی مولا کیا تو ہی مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، تو نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں دیکھو بے شک اللہ ایمان والوں تمہارا مددگار ہے۔ بظاہر خطاب نبی کو ہے، لیکن قیامت تک یہ آیت منسوخ نہیں ہے حضرت، یہ ناسخ ہے۔ ہاں کیوں حضرت؟ منسوخ تو نہیں ہوئی، ہاں اللہ کریم نے بظاہر خطاب نبی کو ہے، نبی کے وسیلے سے امت کو ہے، فرمایا بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اللہ تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارا مددگار ہے، مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ کون مومن؟ گویا اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارا مددگار، جبریل بھی ایمان والو تمہارا مددگار، ہاں اولیاء بھی تمہارے مددگار ہے۔ تو پتہ یہ چلا حقیقی مولا اللہ ہے، اللہ کی عطا سے جبریل بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے جبریل بھی مولا ہے۔ تو اگر مولا جبریل کہے تو اب شرک ہو گیا، اشتراک لفظی، شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، کیسا مددگار ہے؟ حضرت احسان کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، مولا کریم میرے احسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، میرے احسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ اور کتنے مددگار، کتنی پاور والا ہے جبریل کی پاور۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے وہ اللہ نے جس کو مدد کی طاقت عطا کی ہے، اللہ نے جس کو وہ پاور عطا کی ہے، ادھر بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ سدرہ سے آ کے نیچے اپنے پر بچھا دے، وہ سدرہ سے آ کے نیچے اپنے پر بچھاتا ہے۔ نبی کے اپنے پرے پر اٹھایا تو بتا دیا دنیا والوں میں تو نبوت کا، نبیوں کا خادم ہوں، میں نے اپنے پروں پہ نبی کو اٹھایا ہے۔ جب میری طاقت کا یہ عالم ہے، نبی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تمہارا مددگار، جبریل تمہارے مددگار، ایمان والے تمہارے مددگار، اولیاء تمہارے مددگار۔ اور میرے سامنے ایک بات آ گئی، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضرت ایک خلیفہ تھے، وہ خلیفہ خلافت ان کو دی، رات کو وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن گئے علی پور شریف، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے خلیفے، رات کو جب غسل کرتا ہے نا تہجد سے پہلے، تو اپنی ناک میں انگلی صحیح طریقے سے پھیر لیا کر۔ غسل جب کرتا ہے تو اپنی ناک میں انگلی اچھے طریقے سے پھیر لیا کرو تاکہ سنت کے مطابق غسل ہو۔ اب خلیفہ گھر میں ہے، مرشد علی پور میں بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا مرید کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے پاکان امت کی مدد۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اب آگے چلے، سرکار کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولا، جس کا مولا میں، فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ نبی نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ گویا سرکار نے فرمایا جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جس کا مددگار میں اس کا مددگار علی۔ تو پتہ یہ چلا پھر آگے ایک اور مقام، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، دار ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایمان والو اب نبی نے کہا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ نبی نے فرمایا میں دار الحکمت، میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ حقیقی مولا تو اللہ ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ پتہ یہ لگا جو مولا کہلائے قرآن کی روح سے، مولا وہی ہوتا ہے جو مدد کرنے پر بھی قادر ہو، جو علم بھی رکھتا ہو، جو حکمت بھی رکھتا ہو۔ تو اب آئے کربلا میں، میرے اور تمہارے حسین جب کربلا کی وادی میں آئے تو صرف حسین نہیں بن کے آئے، نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا کی وادی میں جب مولا حسین آئے، صرف نہیں آئے، ہاں صرف حسین نہیں آیا بلکہ مولا حسین آیا، مولا حسین آیا۔ مل کے بولے مولا مددگار بن کے آئے۔ دنیا والوں بڑے بڑے مددگار ہیں، حسین کس کا مددگار بن کے آئے؟
اللہ کے دین کا مددگار بن کے آئے، اللہ کے دین کے مددگار بن کے آئے، حسین اللہ کے دین کے مددگار بن کے آئے، حسین مولا بن کے آئے، اللہ کے دین کے مددگار بن کے آئے۔ تو ایمان والو اب حسین آیا مدد کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں ہاں بعض نبیوں کے صحابیوں کو نحنو انصار اللہ کہا گیا، یہ وہ ہے جو اللہ کے مددگار ہے۔ اب کربلا کی وادی میں حسین جب آئے تو ایمان والو مولا کے لیے ضروری ہے وہ علم بھی رکھتا ہو، وہ حکمت بھی رکھتا ہو، وہ علم بھی رکھتا ہو، مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ تو پتہ یہ لگا جب میرے حسین مدینہ سے چلے مکہ آئے تو حسین کو پتا تھا، علم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، حسین کو علم تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، حسین کو پتا تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ علیم بھی تھے، حکیم بھی تھے، مددگار بن کے آئے۔ پہلے نبیوں کے صحابی انصار اللہ کہلائے، لیکن آج حسین مولا حسین بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ دین کا مددگار بن کے آیا۔ کیسے مددگار بن کے آئے؟ ایمان والو دین بھی مدینے میں پلا، حسین بھی مدینے میں پلا، دین بھی مدینے میں پلا، حسین بھی مدینے میں پلا۔ دین حسین نبی کے سینے میں پلا، سبھی کے سینے پہ پلا، دین مدینے میں پلا۔ دونوں پروان چڑھتے رہے، ادھر دین پر شباب آ رہا تھا، ادھر حسین پر شباب آ رہا تھا۔ مجھے اگر ایک خطابت کا ذوق ہے، اگر کہہ جاؤں تو بے جانا ہوگا۔ دین نے کہا ہوگا حسین تو بھی نبی کے پہلو میں پروان چڑھا، میں بھی نبی کے پہلو میں پروان چڑھا۔ آ حسین ذرا دوستی کر لیتے ہیں، آ حسین پیار کر لیتے ہیں۔ جب تیری عظمت پہ انگلی اٹھے گی میں تیری حفاظت کروں گا، جب تیری عظمت پہ انگلی اٹھے گی حسین میں دین تیری عظمت کو بیان کروں گا، میں قرآن میرے اندر وہ بیان تیری عظمت کا کرے گا، میں تیری حفاظت کروں گا، تیری عظمت کی حفاظت کروں گا۔ ہاں ہاں آگے یہ دین کی دوستی ہو رہی ہے حسین کے ساتھ۔ حسین دوستی کرتی ہیں، ایک عہد کرتی ہے۔ بات بڑی دور نکل جائے گی، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری عطرت ہے، اہل بیت ہیں۔ ایمان والو ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ثقلین کا مطلب دو وزنی چیزیں، جو زینت والی چیزیں۔ بحرین جمع کا صیغہ ہے، ان دو دریاؤں کو کہتے ہیں جن کا مزاج ایک ہو۔ سبتین دو نواسوں کو، یعقوب کے بیٹوں کو اسباط کہا گیا۔ سبتین اگر آئے تو مطلب یہ چلتا ہے دو نواسے یا دو بیٹے جن کا مزاج ایک ہو۔ تو ایمان والو ثقلین جن دو باری چیزیں جن کا مزاج ایک، گویا نبی نے کہہ دیا قرآن کا جو مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے، جو حسین کا مزاج ہے وہ قرآن کا مزاج ہے۔ آگے چلے دو دریا بحرین جن کا مزاج ایک ہو۔ سرکار نے فرمایا بحرین دو دریا جن قرآن میں کریم ہے، مرج البحرین، وہ دو دریا جن کا مزاج ایک ہو۔ ثقلین دو بھاری چیزیں جن دونوں کا مزاج ایک ہو۔ حسنین کہا جاتا ہے نا حسن و حسین کو، حسن اور حسین کے مجموع کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب لگا؟ جن کا مزاج ایک ہو۔ حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک ہم شکل مصطفیٰ، حسین ناف سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ۔ دونوں بھائی جب مل کے چلتے صحابہ کہتے تھے تصویر مصطفیٰ مدینے میں گھوم رہی ہے۔ ہاں جن کا مزاج ایک ہو، جن کا مزاج ایک ہو۔ قرآن ثقلین فرمایا، یہ ثقلین ہے، ان دونوں کا مزاج ایک ہے۔ جو قرآن کا مزاج وہی حسین کا مزاج۔ اب اگر قرآن لا ریب ہے تو حسین بھی لا ریب ہے، اگر قرآن کی آیت معجزہ ہے تو حسین کی ذات معجزے سے کم نہیں ہے۔ حسین کے کربلا میں شہید ہونے والے آل بیت رسول وہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، دین نے کہا آؤ حسین پیمان کرتے ہیں، ہاں آؤ حسین عہد کرتے ہیں۔ تجھے بھی شباب ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، مجھے بھی شباب ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، آؤ عہد کر لیتے ہیں۔ دونوں چلتے رہے۔ جب تیری عظمت پہ باری آئے گی، تیری عظمت پہ کوئی انگلی اٹھائے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ جب مجھ پہ باری آئی تو حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ دین نکلا مدینے سے، فارس میں پھیلا، دنیا میں پھیلتا رہا۔ وقت آیا، ایک دن دین آیا حسین کے پاس۔ حسین کمزور ہو چکا ہوں، لاغر ہو چکا ہوں۔ ہاتھ میں لایا، حسین نے دین کی نبض پکڑی۔ سمجھ گئے حسین دین تجھے یزیدیت کی مرض لگ چکی ہے، تجھے یزیدیت کی مرض لگ چکی ہے، تمہیں میں بچاؤں گا، جانا میں آ رہا ہوں۔ حسین نے کربلا کو چھوڑا۔ اور یاد رکھنا سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے، میں نے جو بات کی اگر آقا مددگار تو حسین بھی مددگار۔ حسین نے دین کی مدد کی۔ نانے اور نواسے کی زندگی کو دیکھو، مدینے کی گورنری کی حضرت آفر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علماء کرام ہوئی، مدینے کے حسین گورنری لے لے،
تمہیں دولت بھی ملے گی, آرام بھی ملے گا, چین بھی ملے گا. ایک بات ہے, یزید کو برا نہ کہو, بیعت کر لو. یہی سوال ایسا ہی ذہن نبی سے ہوتا ہے. مکے کی سرداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لے, رشتہ چاہتے ہو لے لو, مکے کی سرداری لے لو, دولت لے لو. ایک کام کرو, یہ جو لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہو یہ نہ دو. یہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ مت کہو. میرے آقا نے فرمایا اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. یاد رکھنا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور حق ہے. میں حق کہنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا نے بڑا تاریخی جملہ بولا, اگر ایک ہاتھ پہ تم سورج لے آؤ مکے والوں اور ایک ہاتھ پہ چاند, سنا ہوگا تم نے, تو پھر بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آقا نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم نہیں لا سکتے. آقا نے فرمایا ایک پہ چاند لے آؤ ایک پہ سورج لے آؤ, پھر بھی میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا. میں تو عید کا پیغام پہنچاؤں گا. مجھے پتہ ہے نہ تم سورج لا سکتے ہو نہ چاند لا سکتے ہو, اور جس نظریے کو میں پروان چڑھانے کے لیے نکلا ہوں اس میں یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں کہ میں تمہیں سورج کو بھی پلٹا کے بتاؤں گا, چاند کو بھی دو ٹکڑے کر کے بتاؤں گا. تم نہیں کر سکتے, میں یہ کر کے بتاؤں گا. تو ایمان والوں ادھر نانا کی زندگی کو دیکھو, ادھر نواسے کی زندگی کو دیکھو. نانا نے ٹھکرا دیا, نواسے نے ٹھکرا دیا, تو ہاں اسی لیے تو آقا نے فرمایا تھا حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. اب حسین نے کہا دین جاؤ, تمہیں بچانے کے لیے جا رہا ہوں. آئے کربلا کی وادی میں, امام علی مقام, 10 محرم الحرام کا دن ہے, سارے لاشیں بکھر چکے. اب میرا امام جاتا ہے سیدہ زینب کی خدمت میں, عرض کرتے ہیں میری بہن بڑی وفا کی تو نے میرے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ وقت گزارا, مکہ سے مدینہ سے لے کر مکے تک, مکے سے لے کر یہاں تک. اور یاد رکھنا چاہتا ہوں, یاد رکھیں یہ دین کا مددگار ہے. کیسا حسین نے دین کی مدد کی. مولا دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو تیرے نام پہ عبادت بھی کریں گے, ریاضت بھی کریں گے. حسین نے 6 ماہ کا علی اصغر اللہ کی راہ میں قربان کیا, علی اکبر کی چڑھتی دوانی خدا کے راستے میں قربان کی. ایک ایک حسین دیتے رہے پر ماتھے پہ بل نہیں آیا, شکوہ نہیں کیا. بقول میاں صاحب جنا دکھاں بھی دل بر راضی, سکھ انا تھی وارے, دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے, ہاں راضی رہن پیارے. مولا ایک ایک کر کے لٹاؤں گا, ایک ایک کر کے لٹاؤں گا. آئے اپنے خیمے میں, کہا سیدہ زینب آج تک تو نے میرا بڑا ساتھ دیا, آج تک تو زینب تھی, آج کے بعد تجھے حسین کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. چلانا نہیں, پیٹنا نہیں, اپنے سر پر اپنے بال نہیں نوچنے. تو سیدہ کائنات کی بیٹی ہے. اب میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں, آج کے بعد تو حسین بن کے اس قافلے کو واپس لے کے نانا کی بارگاہ میں جائے گی, آقا کی بارگاہ میں جائے گی اور میرا سلام دے گی کہ آقا جس حسین کو آپ نے پالا تھا وہ دین کی خاطر گیا, اپنا گھر کٹایا, اپنا کنبہ کٹایا, پر دین کی عمارت کو کھڑا کر کے حسین واپس آیا. دین کی عمارت کو کھڑا کر کے گیا, دین کی عمارت کو کھڑا کر کے گیا. سیدہ زینب کو ملی تو اس وقت کہنے لگی, سیدہ زینب میرے بھائی چند لمحے ٹھہر جا, میں تجھے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں. اندر گئی, ایک پرانی پگڑی لے کر آئی, امام علی مقام کو پیش کی, سر پہ باندھی. جس وقت سر پہ پگڑی باندھی, امام علی مقام نے فرمایا میری بہن پرانی سی پگڑی دے رہی ہو, اس کے بعد میری تیری ملاقات نہیں. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرتی ہیں بھیا پرانی ضرور ہے پر یہ وہ پگڑی ہے جو معراج والی رات نانا باندھ کے گئے تھے, معراج والی رات نانا باندھ کے گئے تھے. پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار, صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار, صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار, بن سور کر جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار, یادا دیکھ کے مصطفیٰ نے چومے رخسار, شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے, ارے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے, مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں میرے امام جب چلے جا رہے ہیں میدان کاردار کی طرف, بیمار کربلا زین العابدین کے پاس گئی, کہا ابا حضور کل آنے والا مورخ لکھے گا جوان بیٹا بیٹھا رہا اور کنبہ قربان ہو گیا, باپ کی غیرت کے لیے اٹھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا, میرے مولا حسین نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بیٹا رہو, تم بیمار ہو, میرے بعد قیامت تک میری آل کے سلسلہ تجھ سے وابستہ ہونے والا. ابھی تو بڑے بڑے اور حسینوں نے آنا ہے, اور ایک حدیث ہے اول بھی محمد ہے,
درمیان میں بھی محمد ہے، آخر میں بھی محمد ہے. یہ میرے آقا کی سیرت کے جلوے ہیں، آقا کی صورت کے جلوے ہیں. اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی. اگر واقعات وہ کربلا کے بیان کروں تو مصائب میں بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا کلیجہ ساتھ نہیں دیتا. عرض یہ کرتا ہوں، امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، آنے لگے. جب گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا چلتا نہیں. امام نے ایک جملہ ضرور کہا، اے میرے گھوڑے، مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک تو نے وفا کی، آج بے وفائی کیوں کر رہا ہے؟ تو جب یہ بات سنی گھوڑے نے، آنکھوں میں غالباً آنسو آ رہے تھے. محب اہل بیت تھے. اس گھوڑا کس کا تھا؟ امام علی مقام کا تھا. اوپر دیکھا، مالک میں تو وفادار جانور ہوں اور ہوں بھی تیرے دروازے کا گدا، میری وفاؤں پہ شک نہ کر. نیچے ذرا دیکھ. امام نے جب نیچے دیکھا، سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی نے گھوڑے کے دونوں قدموں سے آگے لپٹی ہوئی تھی. بابا سارے گئے، علی اکبر بھیا گیا، واپس نہیں آیا. دنیا والوں جو جوان ہو، مائیں بہنیں بزرگ بیٹھے ہیں، آج کربلا کی وادی سے آواز آ رہی ہے، تم میں کوئی علی اکبر ہے جو میرے دین کے لیے تم پیش کرو. آج تمہیں اپنے جوان بیٹھے نظر آتے ہیں، گھر میں ایک کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی مر جائے، پورا قرآن مر جاتا ہے. حسین تیری عظمت کو سلام کہ 18 سال کا علی اکبر تو نے جوان قربان کیا. کہا، آنے والوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے بچوں کی جوانیاں میرے علی اکبر نے بچائی ہیں، تمہارے بچوں کی جوانیاں میرے علی اکبر نے بچائی ہے. بچوں کا بچپنا معصوم علی اصغر نے بچایا ہے. ہاں، کہا ابا حضور، علی اکبر گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، سارے گئے، چچا باس علمدار گئے نہیں آئے، آپ جا رہے ہیں تو واپس. ابا حضور میں روز آپ کے پاس سوتی تھی. میرے امام نے دیکھا، بچی کو اٹھایا، فرمایا بیٹا یہ مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے، یہاں قانون بدل چکے ہیں. روز تو میرے پاس ہوتی تھی، علی اصغر ماں کے ساتھ ہوتا تھا، اس کربلا میں آج کے بعد علی اصغر میرے ساتھ ہوگا، تو اپنے ماں کے ساتھ ہوگی. بیٹا صبر کرنا. میرے امام آئے. میرے امام نے اللہ کی رضا کے لیے نکلے. حسین کی تلوار کو یزیدیوں نے نہ روکا. انہوں نے کہا کوئی چال چلو کہ حسین کی تلوار رکے. کون ہے؟ دین کا مددگار بن کے آیا ہے. مولا حسین کی تلوار کو کسی نے نہ روکا. آذان کی آواز پہ میرے امام نے اپنے تلوار روکی، سر سجدے میں رکھا. المختصر یہ کہ ظلم کے تیر چلے، حسین نے سر سجدے میں رکھا، خدا کی راہ میں قربانی کی. اور افتخار عارف نے بڑی خوب بات کہی، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے. موت کو رسوا کیا ہے، زندگی سجدے میں ہے. موت کو رسوا کیا ہے، زندگی سجدے میں ہے. موت کو رسوا کیا ہے، زندگی سجدے میں ہے. ایک وہ سجدہ جو علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، ایک وہ سجدہ جو علی کا بچ رہا تھا وقت فجر. کربلا کا وہ مہمان شاید آج اسی سجدے میں ہے. ایک سجدہ باپ کا بچا تھا، ادھر حسین نے سر سجدے میں رکھا. اقبال کی روح تڑپ اٹھی. اقبال کہتا ہے حسین دنیا والوں داغ سجود تیری جبیں پر بنا تو کیا، آج میرے تمہارے بھی داغ بنتے ہیں. کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. اقبال فرماتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. کون حسین؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. حسین نے زمین کربلا پر اپنے خون سے وہ نقش لکھا، لا الہ الا اللہ. حسین نے وہ پروانہ امت کو دے کر ہماری نجات کا سامان بنا دیا، ہماری نجات کا سامان حسین نے مہیا کر دیا. اور ایمان والو، آج اگر لا الہ قائم ہے، آج اذانیں قائم ہیں، نعت خوانوں کے یہ زمزمیں قائم ہیں، خطیبوں کی خطابتیں قائم ہیں، علماء کی دستاریں قائم ہیں، پیروں کے جبے اور دستار قائم ہیں، یہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا. اس پیغام کے ساتھ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا. کون حسین؟ جو مولا حسین بن کے آیا، دین کا مددگار بن کے آیا. قیامت تک جو صبح ہوگی حسین کو وہ سورج سلام پیش کرے گا. کائنات خدا کی خدائی حسین کو سلام پیش کرے گی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ تو بچ گیا. اس پیغام کے ساتھ کہ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو حسین پال کے
جس نے دیا زمانے کو، اللہ عمل کی توفیق۔ جنگ کافر فتنہ و قاتل گری، جنگ کافر فتنہ و قاتل گری، اور جنگ مومن سنت پیغمبری، جنگ مومن سنت پیغمبری۔ حضرات گرامی، علامہ مدنی صاحب دل کی اتھا گہرائیوں سے بیان فرما رہے تھے۔ بعض خطیب ہوتے ہیں وہ ان کا ظاہر، ان کا باطن، وہ جس وقت بیان کرتے ہیں تو اتنے محب ہوتے ہیں کہ معافی ہاں سے بے خبر ہوتے ہیں، اپنا پتہ بھی تیرے تجسس میں کھو گیا، تیرے تجسس میں کھو گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ علامہ مدنی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تفصیلات کے لیے اب وقت متحمل نہیں ہے، رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے دیے ہوئے وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ابھی لیٹ کر دیا ہے، تو بہرحال اس میں آپ حضرات کا بھی تھوڑا سا دخل ہے۔ عرض کیا تھا کہ 6:30 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، اور ہمارے مہمان گرامی جو انگلش کتاب کے مہمان تھے وہ تو یہاں پہنچ چکے تھے، لیکن ہم نے ان کو جان کر ذرا مؤخر کیا کہ مجمع ذرا زیادہ آ جائے کہ پھر ان کا بیان ہو۔ بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ کو زحمت دیں گے تو آپ حضرات جلدی آ جا کریں گے، تاکہ مہمانوں کے بیان بھی، علامہ مدنی صاحب نے بڑا تفصیلی بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ چند اعلان سماعت فرما لیں، اس کے فوراً بعد اذان اور پھر ساتھ ہی نماز سنتیں پڑھ کے، تو میں بھائی محمود صاحب سے، عزیز عمر سے، کیسر صاحب سے، دیگر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ لنگر نیچے لگا دیں۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تاخیر کافی ہے، ہو گئی ہے، شاید کچھ ٹھنڈا نہ ہو گیا ہو، تو حاجی صاحب کی رہنمائی لے کر چولہا اگر کام کرتا ہے تو سالن اس پر، بہرحال امید ہے کہ 9 ساڑھے 9 بجے سالن آیا ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا، ان کو ٹائم دیا تھا، تو فوراً لنگر لگا دیں تاکہ ساتھی اور 2 ساتھی جو ہے وہ مستورات کی طرف بھی لنگر فوراً بھیج دیں۔ ادھر جماعت کھڑی ہوگی، نیچے لنگر لگا دینا تاکہ بچے کچھ چلے گئے وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اعلان چند سماعت فرما لیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا آج کے اس خطاب میں جو انگلش خطاب تھے نوجوانوں کے لیے بڑے مفید خطابات تھے، اور اردو کا جو خطاب ہے وہ ہم بوڑھوں کے لیے، علامہ مدنی صاحب نے مجھے اپنا آج چشتی بزرگ تو بنا ہی دیا، اللہ ان کی زبان مبارک کرے، تو اس خطاب کی کیسٹ ضرور لے کر جائیں، بالخصوص انگلش خطاب کی۔ بھائی محمد یونس صاحب کو میں نے ان کو بڑی تکلیف دی، اچانک ان کو بھی بلایا، جب علامہ توقیر صاحب کا مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے وقت دے دیا تو میں نے بھائی یونس صاحب کو تکلیف دی کہ آئیں اور ان کے ملفوظات کو محفوظ کر لیں۔ یہ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے، بڑا علمی خطاب تھا مولانا ظہور صاحب کا بھی اور مولانا توقیر صاحب کا، انگلش کی بات کر رہا ہوں، اور نوجوانوں کے لیے اس میں سوال اور جواب بھی تھے، یہ کیسے ضرور آرڈر کریں، لے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ نیچے سٹال پر انگلش اور اردو کے اندر کیسٹیں موجود ہوں گی۔ علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی کی کیسٹ لے جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو لتا کے اور نور جہاں کے گانے تو ان کو سمجھ آ جاتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پنجابی اور اردو کی تقریریں سمجھ نہ آئیں؟ وہ اگر سمجھنا چاہیں تو سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، تو اردو کی تقریریں بھی لے کر جائیں اور انگلش تقریریں بھی لے کر جائیں۔ اللہ نوجوانوں کو کامیابیوں سے مالا مال کرے۔ ہمارے نوجوان خطیب سنی مسلم یوتھ کی طرف سے بھی نیچے اسٹال لگا ہوا ہے، اور اس میں اہل سنت و جماعت کے علماء کی کیسٹیں ہیں۔ اصل میں یہ کیسٹیں بھائی یونس صاحب سے لے کر ہمارے سنی مسلم یوتھ والے آگے چلا رہے ہیں، بات تو وہیں گھوم کر آئے گی، بھائی یونس صاحب کے سٹال سے لیں یا سنی مسلم یوتھ کے سٹال سے لیں، وہ بات ایک ہی ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو حضرات باہر سے آئیں، اگر کچھ کیسٹیں خرید کر یہ بھائی یونس صاحب کے سٹال سے، اگر آپ کو رب نے توفیق دی ہے، بہت کرتے ہیں آپ، بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر 1-2 کیسٹیں خرید کر آج تو ہمارے سنی لائبریری کے لیے دے جائیں تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اور خاص کر یہ انگلش کی جو کیسٹیں ہیں علامہ ظہور چشتی ازہری صاحب کی سورہ فاتحہ شریف کی، یہ تفسیر ہے انگلش میں، CD میں بھی
آڈیو میں بھی سی ڈی کا کچھ ہدیہ زیادہ ہے, آڈیو کا کچھ ہدیہ کم ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سی ڈی کتنی مہنگی بنتی ہے. 4 پاؤنڈ سی ڈی کا ہدیہ ہے, 2 پاؤنڈ آڈیو کیسٹ کا. یہ بھی اگر آپ حضرات خرید کر کچھ ہمارے لیے وقف کریں گے سنی لائبریری کے لیے تو یہ بھی ثواب ہوگا, اور گھر میں بھی لے کر جائیں, اور کچھ کیسٹیں کچھ کتابیں لے کر سنی لائبریری کو بھی دے کر جائیں اور گھر میں بھی لے کر جائیں. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر مددگار ہو. یہ کچھ اعلان ہیں جن حضرات نے پڑھا ہے وہ میں پہلے اعلان کر دیتا ہوں. علامہ حافظ مولانا حافظ عبدالرحیم صاحب دعا فرمائیں گے. یہ 10 اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں, قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو سی ڈی, ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر, ٹوپیاں, جبے, جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں, تارک گفٹ سینٹر, 12 کارلائل روڈ, بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری, 2 جگ کے دی تیری زلفاں دے جانتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد.